حدیث نمبر 865۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں جابر، ابو طفیل اور ام سلامہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اہل علم کی ایک جماعت نے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی سوار ہو کر کرنے کو مکروہ کہا ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ یہی شافعی کا بھی قول ہے۔ حدیث نمبر 868۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد المناف، رات دن کے کسی بھی حصے میں کسی کو اس گھر کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ امام ترمذی کہتے ہیں جبیر مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس اور ابوذر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ مکے میں عصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز پڑھنے کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں عصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز پڑھنے اور طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ کا قول ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل لی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں اگر کوئی عصر کے بعد طواف کرے تو سورج ڈوبنے تک نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح اگر کوئی فجر کے بعد طواف کرے تو سورج نکلنے تک نماز نہ پڑھیں۔ ان کی دلیل عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فجر کے بعد طواف کیا اور نماز نہیں پڑھی، پھر مکہ سے نکل گئے یہاں تک کہ وہ ذی طویٰ میں پہنچے تو سورج نکل جانے کے بعد نماز پڑھی۔ یہ سفیان ثوری اور مالک بن انس کا قول ہے۔ حدیث نمبر 874۔ بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی بلکہ آپ نے صرف تکبیر کہی۔ امام ترمذی کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں اسامہ بن زید، فضل بن عباس، عثمان بن طلحہ اور شیبہ بن عثمان رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ مالک بن انس کہتے ہیں کعبے میں نفل نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور انہوں نے کعبے کے اندر فرض نماز پڑھنے کو مکروہ کہا ہے۔ شافعی کہتے ہیں کعبے کے اندر فرض اور نفل کوئی بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نفل اور فرض کا حکم وضو اور قبلے کے بارے میں ایک ہی ہے۔ حدیث نمبر 875۔ اسود بن یزید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا، تم مجھ سے وہ باتیں بیان کرو جسے ام المومنین یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے رازدارانہ طور پر بیان کیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا، مجھ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تمہاری قوم کے لوگ جاہلیت چھوڑ کر نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبے کو گرا دیتا اور اس میں 2 دروازے کر دیتا۔ چنانچہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کعبہ گرا کر اس میں 2 دروازے کر دیے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 876۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ بیت اللہ میں داخل ہو کر اس میں نماز پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم کے اندر کر دیا اور فرمایا، اگر تم بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہو تو حتیم میں نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے، لیکن تمہاری قوم کے لوگوں نے کعبہ تعمیر کرتے وقت اسے چھوٹا کر دیا اور اتنے حصے کو بیت اللہ سے خارج کر دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
حدیث نمبر 877۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اسے بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 882۔ حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعت نماز پڑھی، جبکہ لوگ ہمیشہ سے زیادہ معمون اور بے خوف تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حارثہ بن وہب کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن مسعود، ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھیں، پھر ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے ابتدائی دور خلافت میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ اہل مکہ کے منا میں نماز قصر کرنے کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اہل مکہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ منا میں نماز قصر کریں، بجز ایسے شخص کے جو منا میں مسافر کی حیثیت سے ہو۔ یہ ابن جریج، سفیان ثوری، یحییٰ بن سعید قطان، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اہل مکہ کے لیے منا میں نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اوزاعی، مالک، سفیان بن عیینہ اور عبد الرحمن بن مہدی کا قول ہے۔ حدیث نمبر 884۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ، اور یہ حمص کہلاتے ہیں، مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اللہ کے خادم ہیں، عرفات نہیں جاتے، اور جو ان کے علاوہ لوگ تھے وہ عرفہ میں وقوف کرتے تھے، تو اللہ نے آیت کریمہ ترجمہ اور تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 199 نازل فرمائی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اہل مکہ حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور عرفہ حرم سے باہر ہے۔ اہل مکہ مزدلفہ ہی میں وقوف کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کے آباد کیے ہوئے لوگ ہیں، اور اہل مکہ کے لوگ عرفات میں وقوف کرتے تھے، تو اللہ نے حکم نازل فرمایا تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ حمص سے مراد اہل حرم ہیں۔